کہ تیرے سے مانگتا پھروں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی. اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی. لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. کرم کی برکھا برسے گی. یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا. اور یاد رکھنا ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں. جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں, بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں. یہ کمزور نہ پڑھو. نبی پاک داعیہ اللہ ہے, حضور نے جگایا ہے. 15 دن نظر نہ آنا, مزدوری کر. وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا. اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا, اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک بستر تھا, اب سارے گھر کے بستر. اور نوجوانوں, ہم نے سہارا بننا ہے. ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے, تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے. بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی, تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے. بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو, آج کے بعد پریشان نہیں ہونا, پتر جوان ہے. اپنی بیوی سے بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا, ہم میدان میں ہیں. بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے, مشقت کو سپورٹ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے. سنگیوں کام کرنا. اور دوسری بات بھروسہ اللہ رسول. بھروسہ ادھر دیکھو میری طرف. دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ, تو دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں. جی یہ الیکشن کے دن تھے, گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے, تو میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک ایم کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا. یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا. میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر, اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا ادھر آ. وہ آ گیا. میں نے کہا تو بڑا ووٹر سپورٹر ہے, جا تقریر سن جا کے. تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے, تو باہر گھوم رہا ہے. کہندا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جو سارے جھوٹ بول رہا ہے, کرنا کرانا کچھ نہیں. تو میں کہ یار جی ایڈے پکے ووٹر سپورٹر نو بھی پتا ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے, تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں. ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. او بھائی, جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں, اور امیدیں اللہ رسول سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستوں, بات سنو. گھبراہٹ نہیں, ٹینشن نہیں, انزائٹی نہیں, ڈپریشن نہیں. مومن اور ڈپریشن, مومن اور انزائٹی, مومن اور ٹینشن. او جی مجھے پتا نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے, جی مجھے خوف آتا ہے. آپ کو خوف آتا ہے مومن ہو کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں, آپ کچھ یہاں بات کریں, لوگوں کو حوصلہ دیں. تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے, تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے, قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی. کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا, چاروں جانب سے بند ہے. تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا. آپ نے تو سبحان اللہ کہا, وہ ڈاکٹر تھے انہوں نے نہیں کہا. وہ کہنے لگی جو تے اماں لیندی صاحب. ہنستے نہیں جی, باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا, میں فکری باتیں کر رہا ہوں. کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے. تو میں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چاروں جانوں کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی. تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی 2 حالتیں ہیں. قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے. سنو یار, اللہ آپ کو خوش ہو. ماشاء سنیں جی سنیں. میں نے کہا اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد میں نے باغ میں جانا ہے, 1 منٹ کے لیے سوچو نا یار. یعنی ادھر قبر بند ہوئی تو نیچے باغ, اور باغ بھی معمولی نہیں, جنت کے باغوں میں سے باغ.
اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی۔